بیٹا ضروری ہے کیا کہ کمانے کے لیے بیرون ملک کا ہی رخ کیا جائے؟ تھوڑا صبر سے کام لیتے تو یہاں بھی بہترین مواقع فراہم ہو ہی جاتے، مگر تم نوجوانوں میں تو صبر کا عنصر ہی موجود نہیں۔ ہر معاملے میں عجلت پسندی اور راتوں رات روپوں کا ڈھیر لگانے کا جنون ایک ایک کر کے سارے باصلاحیت نوجوانوں کو دوسرے ملکوں میں منتقل کر رہا ہے۔ امی اسے پیکنگ کرتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ ولی کے پیکنگ کرتے ہاتھ رک گئے۔ میری پیاری امی جان، میں جانتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ سچ کہہ رہی ہیں، پر آپ یقین جانیں میں نے آپ کی اداسی کے پیش نظر محض 2 سال کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ بس پھر یہ باصلاحیت نوجوان اچھے بچوں کی طرح یہاں ہی سیٹل ہونے کی کوشش کرے گا۔ اس نے پیار سے ماں کے ہاتھوں کو چوما۔ بس رہنے دو یہ تسلیاں، باہر کی ہوا کھا کر سب کے پر نکل آتے ہیں۔ 1-2 سال بعد تم جب یہاں آؤ گے تو تمہیں اپنے ملک کی گندگی پریشان کرے گی، پانی آلودہ لگنے لگے گا، ہمہ وقت تمہارے ساتھ منرل واٹر کی بوتل ہوگی، الٹیاں اور جلاب تمہیں اتنا ہراساں کریں گے کہ تم فوراً پھر سے بھاگ کھڑے ہوگے۔ قسم لے لیں امی، جو ان میں سے ایک بات بھی سچ ہوئی، اور پھر میں کوئی ویسٹرن ملک نہیں جا رہا۔ ہاں بس اتنا ہے کہ وہ ہم سے کئی گنا ترقی یافتہ ہے۔ اچھا چلو چھوڑو ان بیکار کی باتوں کو، یہ بتاؤ کہ میں اور تمہارے بابا جان کب تک ٹالتے رہیں تمہاری چچی کو؟ تائی امی کی اس بات پر ولی نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ کس سلسلے میں؟ تمہاری چچی جان کئی بار دبے لفظوں میں تم دونوں کی شادی کے بارے میں پوچھ چکی ہیں۔ میرے اور تمہارے بابا جان کا خیال تھا کہ جو ہی تمہاری جاب کا مسئلہ حل ہو تو ہم تمہاری شادی کی ڈیٹ فائنل کر دیں گے۔ تائی امی نے گویا ولی کے سر پر بم پھوڑ ڈالا۔ کیا؟ اس نے ہاتھ میں پکڑے کپڑوں کو بیڈ پر زور سے پٹکا۔ شادی اتنی جلدی کس بات کی ہے آپ لوگوں کو؟ جلدی؟ یہ جلدی ہے؟ فاطمہ کو تعلیم سے فارغ ہوئے بھی 2 سال ہو چکے ہیں۔ والدین اتنا عرصہ لڑکیوں کو گھر بٹھا کر تھوڑی رکھتے ہیں۔ تائی امی نے خفگی دکھائی۔ ولی کچھ پل تو خاموشی سے ماں کو دیکھتا رہا، پھر ہمت کر کے بولا، میں کئی دنوں سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا مگر ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ اب ذکر چل ہی نکلا ہے تو سوچا وہ بات کر ہی لوں تو اچھا ہے۔ ولی نے کہا تو تائی امی کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ بات یہ ہے امی کہ میں فاطمہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، ولی نے بالآخر کہہ ہی ڈالا۔ ولی؟ تائی امی شاکڈ ہو گئی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ جی امی۔ ولی کے اس قدر اطمینان پر تائی امی غصے سے بھر گئی۔ ہوش میں ہوتے تو اتنی بڑی بات کیوں آسانی سے نہ کہتے؟ میں کہتی ہوں آخر تم نے یہ بات منہ سے نکالی بھی کیسے؟ تائی امی اب انتہائی غصے میں آ گئی کہ وہ یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں امی، آپ کی طرح یقیناً چچی جان کو بھی یہ بات سن کر دکھ ہوگا، مگر میں کیا کروں؟ میرا دل اس سے شادی پر بالکل آمادہ نہیں۔ وہ ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مگر کیوں؟ اتنے سالوں بعد اچانک تمہارے دماغ میں فاطمہ سے شادی نہ کرنے کا خناس سمایا ہی کیوں؟ تائی امی نے خفگی سے اپنے گھٹنوں پر دھرا اس کا ہاتھ پرے کیا۔ اچانک نہیں امی، بہت سوچ سمجھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ولی ان کے قدموں سے اٹھ کر ان کے برابر آ کے بیٹھ گیا۔ مجھے کبھی کبھی بہت حیرت ہوتی ہے آپ لوگوں پر امی، کیا آپ لوگوں کو یہ رشتہ بے جوڑ نظر نہیں آتا؟ تائی امی کی خاموشی سے اسے بولنے اور بات کو آگے بڑھانے میں مزید ہمت ملی۔ فاطمہ کا دن بدن پھیلتا ہوا وجود آپ کے ہینڈسم اور خوبرو بیٹے کے ساتھ جچتا ہے کیا؟ فاطمہ کا وزن اب سے نہیں، اسکول لائف سے اتنا ہے، تو پھر تمہیں اچانک اس کے وزن پر اعتراض کیوں ہوا؟
یوں کہو کہ تمہاری نظروں میں کسی اور لڑکی کا بسیرا ہو گیا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ امی آپ ایسا سمجھتی ہیں مجھے؟ اور معاف کریں امی، آپ کی نظروں پر تو فاطمہ کی محبت کی پٹی بندھی رہتی ہے، اس لیے آپ کو میری ناگواری اور ناپسندیدگی کبھی نظر نہیں آئی۔ ولی نے شکوہ ظاہر کیا۔ ولی تمہاری فاطمہ سے منگنی بچپن سے طے ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، اور تم جانتے ہو کہ تمہارا انکار اس گھر کے لیے کتنا برا ثابت ہوگا۔ تمہارے بابا تم سے کتنا خفا ہوں گے، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ اور پھر وزن کا کیا ہے بیٹا، وہ تو کم بھی ہو سکتا ہے۔ تائی امی کو لگا اگر وہ اس پر یوں ہی بھڑکتی رہی تو معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جبھی وہ اسے پیار اور نرمی سے قائل کرنے لگی، نہیں کم ہو سکتا اس کا وزن، کیونکہ اسے اپنا آپ کھٹکتا ہی نہیں۔ اور رہا بچپن کی منگنی کا سوال، تو کسے خبر تھی کہ مصطفیٰ بڑی ہو کر گیس کا غبارہ بنے گی؟ اور اس بات سے قطع نظر لڑکیوں والا رخ رکھاؤ بھی سرے سے موجود ہی نہیں ہے محترمہ میں۔ لوگ کتنا مذاق اڑاتے ہیں میرا، جانتی ہیں آپ؟ ہاتھی میرا ساتھی، اور جانے کون کون سے القابات سے نوازتے ہیں ہمارے جوڑ کو۔ مجھ پر رحم کریں امی، میں مزید مذاق کا نشانہ نہیں بننا چاہتا، پلیز۔ ولی نے ہاتھ جوڑ کر پریشانی سے لگائے۔ کئی سالوں کا غبار بھرا تھا اس کے دل میں جو اس نے آج نکال باہر کیا۔ تائی امی شدید پریشان تھی۔ ولی میرے بچے دیکھو، ہوش سے کام لو، کیوں رشتوں میں دراریں ڈالنے پر تلے ہو؟ فاطمہ بہت پیاری بچی ہے، شادی کے بعد تم جیسا چاہو گے وہ ویسے ہی رنگ ڈھنگ اپنا لے گی، تم اسے ایک موقع دے کر تو دیکھو۔ معذرت کے ساتھ امی، اسے گوشت کا پہاڑ بنانے میں آپ اور چچی جان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، گھر کے ہر کام سے دور رکھ کر اسے ہر درجہ نکارا بنا دیا ہے۔ اس کے پاس کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے کھانے پینے میں پناہ ڈھونڈ لی۔ 80 کلو وزن کم نہیں ہوتا۔ اور پھر مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ نے اپنی ہونے والی بہو کا معیار کیا رکھا ہے، ایک تو نکمی اور سارے جہاں کی سست، اور اس پر وزن پہلوانوں کو مات دیتا ہوا۔ مائیں تو اپنے کالے کلوٹے سپوتوں کے لیے بھی دبلی پتلی اور خوبصورت لڑکیاں ڈھونڈتی ہیں، اور آپ ہیں کہ بس بہت ہوا۔ تائی امی کی غصے سے بھری آواز پر ولی کی چلتی زبان ایک دم رک گئی۔ بہت ہو گیا، اور بہت سن لی تمہاری میں نے، مگر امی بس ایک لفظ اور نہیں۔ تمہیں اس بچی سے شادی نہیں کرنی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر اس کا مذاق اڑانے کی اجازت میں تمہیں ہرگز نہیں دوں گی، سمجھے؟ اب میں آگے کچھ اور بالکل نہیں سنوں گی۔ تم جلدی سے اپنا یہ کام نپٹاؤ اور ہنسی خوشی یہاں سے رخصت ہو۔ تائی امی نے گفتگو سمیٹی اور رخ پھیر کر اس کے بیڈ پر پھیلی تمام اشیاء اس کے ہینڈ کیری میں سیٹ کرنے لگی۔ ولی غصے سے سر جھٹک کر ماں کے ساتھ پیکنگ میں مشغول ہو گیا، یہ جانے بغیر کہ اس کی گئی باتیں دروازے پر کھڑی فاطمہ بخوبی سن چکی تھی۔ وہ سر تا پا جھلس گئی، اور پھر وہ اسے زلزلوں کی زد میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اتنی تذلیل، اتنی ذلت، وہ اس سے اتنا بدگمان تھا، اس سے پتہ ہی نہ چلا۔ ٹکرائے جانے کا عذاب کیا ہوتا ہے اسے آج صحیح معنوں میں معلوم ہوا تھا۔ خوش امیدی کی خوش رنگ تتلیاں بڑی بے دردی سے اس نے پیروں تلے روندی تھی، آنسوؤں کی ایک جھڑی تھی جو تھمنے ہی نہ آ رہی تھی۔ 2-3 دن سے وہ کمرہ بند کیے منہ سر لپیٹے پڑی تھی۔ امی اور تائی امی حیران تھی کہ اسے کیا ہوا تھا۔ سعد اور فہد نے تو اس کی خاموشی کو ولی کے جانے سے جوڑ دیا تھا۔ امی نے بھی ان دونوں سے بھرپور اتفاق کرتے ہوئے اسے ڈھیروں تسلیاں دے ڈالیں۔ بس میرا بیٹا، 1-2 سال کی تو بات ہے، اور پھر آج کل دوری کہاں رہی ہے۔ انٹرنیٹ نے سمندر پار بسنے والوں کو بھی روبرو لا کھڑا کیا ہے۔
وہ 2 سال کے لیے جائے یا 2000 سال کے لیے، میری بلا سے آپ لوگوں کو یہ خوش فہمی کیوں لاحق ہو گئی ہے کہ اس کے جانے سے مجھ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں؟ انسان بغیر وجہ کے بیمار نہیں ہو سکتا کیا؟ اب میری طبیعت اس کے جانے کے بعد خراب ہوئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ تو گویا پھٹ پڑی۔ اتنے دنوں کی ٹینشن کہیں تو نکالنی تھی نا۔ فاطمہ بیٹا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کوئی بات ہوئی ہے تم دونوں کے درمیان؟ امی کی ہر بات کی تان ولی کے جانے پر ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ امی پلیز، ایسا کچھ نہیں ہے، اور پلیز میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، کوئی ٹیبلٹ بھجوا دے میرے لیے۔ اس نے جلدی سے جان چھڑائی اور کروٹ لے کر تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ میں ابھی چائے کے ساتھ ٹیبلٹ بھجواتی ہوں۔ امی نے تشویش سے اسے دیکھا اور کمرے کی بتی بند کر کے باہر نکل گئی۔ امی کے جاتے ہی اس نے تکیہ اچھال کر بیڈ سے نیچے پھینکا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سائیڈ لیمپ آن کیا اور دھیرے دھیرے چلتی آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اسے اپنا آپ کبھی اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا ان 2-3 دنوں میں لگنے لگا تھا۔ سوچ سوچ کر اعصاب تھک گئے۔ کیا کچھ نہیں کہا تھا اس نے اس کی ذات کی تذلیل کرتے ہوئے؟ جب جب سوچتی نئے سرے سے سلگنے لگتی۔ ان خیالات کی وجہ سے اس کا دماغ منفی رخ بہنے لگا۔ اس کی سوچوں نے یکدم پلٹا کھایا۔ وہ جو کئی دنوں سے اپنی عزت نفس کی کچلے جانے کا ماتم منا رہی تھی، اس کے دل میں ایک جذبے نے سر ابھارنا شروع کر دیا۔ وہ ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنے آپ سے یوں ہی باتیں کرنے لگ گئی۔ تم کیا سمجھتے ہو خود کو؟ تم دنیا کے کوئی آخری مرد ہو؟ میں نے تمہاری بیزاری اور چڑچڑے پن کو ہمیشہ تمہاری چھیڑ چھاڑ پر معمول سمجھا۔ کبھی تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانا کہ ہونے والے شوہر کو میں یہ تمام حقوق سپرد کر چکی تھی، مگر تم کیا مجھے ٹھکراؤ گے ولی؟ میں خود تمہیں اپنی کتاب حیات سے نکالتی ہوں۔ مجھ سے رشتہ استوار کرنے میں تمہیں شرم محسوس ہوتی ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، یوں ہی صحیح، مجھ سے ایک بار کہتے تو صحیح، اپنے سارے خیالات مجھ سے تو شیئر کرتے، مگر نہیں، تم نے مجھے خود اعتبار میں نہ لانا چاہا۔ غصے کی حالت میں اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ساری چیزوں کو ہاتھ مار کر نیچے گرا دیا۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر سبھی اہل خانہ حیران تھے، حتیٰ کہ ابو اور تایا جان بھی۔ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ ایک تو محترمہ فاطمہ کا صبح جلدی اٹھ جانا، جو کہ اسکول و کالج جانے کے لیے بھی کافی دیر بعد اٹھتی تھی، اور ان سب سے بڑھ کر ناشتے کا مینیو، جوس کا ایک گلاس اور ایک بوائل انڈا، اور بس۔ اس نے بڑے اطمینان سے ناشتہ کیا اور سب کو حیران چھوڑ کر لان کی جانب بڑھ گئی۔ یہ اور بات تھی کہ اتنا مختصر سا ناشتہ اس نے کتنے جبر کے ساتھ کیا تھا۔ کہاں 2 پراٹھے سالن کے ساتھ اور ایک گلاس دودھ اور ایک انڈا کھانے والی، آج ایک انڈا اور ایک جوس کے گلاس پر اٹھ گئی۔ اور پھر سونے پر سہاگا جاگنگ، جسے سوچ کر بھی اس کی روح فنا ہوتی تھی، مگر ان سب پر بھاری تھا وہ جذبہ جو فاطمہ کے اندر ولی کی باتوں کی وجہ سے اتر آیا تھا۔ بمشکل 5 منٹ ہی ہوئے تھے اسے جاگنگ کیے ہوئے، اور اس کا تھل تھل کرتا وجود مزید چلنے سے انکار کر گیا۔ وہ رکنے لگی، مگر اچانک اس کے گرد ولی کی آوازوں کا شور سا برپا ہو گیا، گیس کا غبارہ، گوشت کا پہاڑ۔ اسے لگا جاگنگ ٹریک پر موجود ہر شخص ولی کا ہم نوا ہو کر اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تب اس نے دوبارہ ہمت پکڑی اور ٹریک پر پھر سے دوڑنے لگی۔ اس نے اپنی ساری توانائیاں جمع کر کے آدھے پونے گھنٹے تک جاگنگ کی اور گھر واپسی کی راہ لی۔ فاطمہ بیٹا جلدی آ جاؤ، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ امی نے گرما گرم بھاپ اڑاتے چائے کے کپ میز پر رکھتے ہوئے اسے پکارا، جو ٹی وی کے سامنے بیٹھی چینل سرچنگ میں مصروف تھی۔ ارے چھوڑو بھائی اس فضول مشغلے کو، جلدی آ جاؤ، دیکھو میں نے تمہاری پسند کے سنیکس بھی بنائے ہیں۔
امی نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھین کر ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ اور وہ امی، آپ نے خواہ تکلف کیا، میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ اب میں چائے وائے بالکل نہیں پیوں گی، اور یہ سنیکس بھی مت بنایا کریں میرے لیے۔ گرم گرم چکن رول، شامی کباب اور مکس بسکٹ سے بھری پلیٹ اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ جی چاہا ابھی امی کی اس ٹی پارٹی پر لبیک کہہ کر ساری چیزوں پر ٹوٹ پڑوں، مگر منہ میں آئے پانی کو جلدی جلدی حلق سے نیچے اتار کر وہ بظاہر بے نیاز بنی ریموٹ اٹھا کر دوبارہ ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں بیٹا؟ یہ اچانک ڈائٹنگ کا خناس کیوں سما گیا؟ امی نے فکر مندی سے پوچھا۔ بس ایسے ہی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ جس بات کے لیے آپ برسوں سے مجھے فورس کرتی آ رہی ہیں، اس بات پر میں نے خود ہی عمل کر لیا۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر یہ ایک دم سے اتنی ٹف ڈائٹنگ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ کرتے تھوڑی غذا پر آؤ تو صحت بھی برقرار رہے گی، امی نے پیار سے کہا۔ اب وہ امی کو کیا بتاتی، اس کے اندر ولی کے الفاظ کسی تیر کی طرح خوبے تھے جو اسے کسی گیلی لکڑی کی طرح لمحہ لمحہ سلگا رہے تھے۔ اس کا خود پر سے جیسے اختیار سا کھوتا جا رہا تھا، کوئی پارا ہے جو اسے نچلے نہیں بیٹھنے دے رہا تھا۔ اسے اپنی ذات کی تذلیل بھول ہی نہیں رہی تھی۔ سعد اور فہد کا میٹرک کا رزلٹ آؤٹ ہو چکا تھا۔ دونوں نے نمایاں نمبروں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، اور اسی سلسلے میں آج تائی امی نے گھر میں ٹریٹ کے طور پر خوب اہتمام کیا ہوا تھا۔ سعد اور فہد کی تمام پسندیدہ ڈشز تیار کی گئی تھی۔ فاطمہ نے بھی حیرت انگیز طور پر امی اور تائی امی کے ساتھ کچن کے کاموں میں ان کی مدد کروائی تھی۔ بڑی امی تو بلائیں لیتی نہ تھکتی تھی۔ گھر کے دونوں سربراہان کی آمد پر کھانا ڈائننگ ٹیبل پر رکھا گیا۔ جلدی آ جائیں فاطمہ آپی، ٹوٹ پڑے میدان میں۔ جہاں کھانے کا دور چل رہا ہو، وہاں فاطمہ کی پکار لازم و ملزوم تھی۔ سو فہد نے بھی فاطمہ کو آواز دے ڈالی۔ جانتا تھا کہ چکن چاؤمن اور فرائیڈ رائس فاطمہ کی مرغوب غذاؤں کی لسٹ میں ٹاپ پر آتی ہیں۔ نہیں فہد، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، تم لوگ کھاؤ، میں بعد میں کھاؤں گی۔ وہ دونوں بیچارے میٹرک کے امتحانوں کی تیاری میں اس طرح گم تھے کہ انہیں فاطمہ کی سرگرمیوں کے متعلق ذرا خبر نہ تھی۔ اسی لیے فہد کا حیرانی سے منہ کھلا رہ گیا تھا، جسے فاطمہ نے فرائیڈ رائس سے چمچہ بھر کر اس کے منہ میں ٹھونس کر بند کیا۔ اتنے کھانوں کی موجودگی میں آپے کی بھوک اڑی ہوئی ہے، یہ اسی صدی کی بریکنگ نیوز بنے گی۔ تم دونوں امتحان کی ٹینشن میں گم تھے، اگر دھیان دیتے تو پتا چلتا کہ تمہاری آپی نے اپنی بہت سی پسند کی چیزوں سے منہ موڑا ہے۔ تائی امی بولی۔ تم دونوں نے غور نہیں کیا تمہاری فاطمہ آپی دن بدن سمارٹ ہوتی جا رہی ہیں؟ ارے ہاں چچی جان، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں فاطمہ آپی، واقعی آپ کا وزن کافی حد تک کم ہو گیا ہے۔ کیا کوئی جادو کا چراغ ہاتھ لگ گیا ہے، یا ولی بھائی کی جدائی کا صدمہ دل پر لے لیا ہے؟ پر انہیں گئے تو ہوئے ابھی فقط 6 ماہ ہوئے ہیں۔ لگتا ہے جب ولی بھائی اپنا کانٹریکٹ پورا کر کے واپس آئیں گے تب تک آپ مس انڈیا بن چکی ہوں گی۔ فاطمہ ولی کا نام سنتے ہی غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ بھی نہ چلا اور 1.5 سال کا عرصہ بیت گیا۔ گزرتے ماہ وصال کی گردش میں فاطمہ کی شخصیت میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی فاطمہ ہے، خانہ جس کا اوڑھنا بچھونا تھا، اپنی ذات سے ہر درجے لاپرواہی برتنے والی، انتہائی سست، اور آج 1.5 سال بعد 45 کلو وزن کے ساتھ ہر وقت تیار ہوئی خوبصورت فگر کی حامل فاطمہ کو اب کوئی دیکھے تو حیران رہ جائے۔
وزن کم کرنا تو شاید بہت سے لوگوں کی بس کی بات ہو، مگر شخصیت کو فطرت کے برخلاف لے جانا اصل کمال ہے، اور فاطمہ نے یہ کمال کر دکھایا تھا۔ اب چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی جذبہ ہو، مگر اس کی زندگی کا تو پوزیٹیو پوائنٹ ہی ثابت ہوا تھا۔ یہ یادیں بھی نا انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ یادوں کی وجہ سے ہم مستقبل سے دامن چھڑا کر ماضی کے سفر پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ میں بھی یادوں کے سمندر میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ جی ہاں، میں یعنی ولی فاطمہ کی محبت میں ڈوبنے کے باوجود صرف اس کی یادوں سے ہی دل بہلانے پر مجبور تھا، کیونکہ اس تک پہنچنے کے تمام راستے میں خود ہی بند کر کے چلا آیا تھا۔ مگر اسے یہ سب کون بتائے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میں نے فاطمہ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، ایک چھوٹی سی معصوم سی سازش کے تحت کیا۔ فاطمہ نام کے غبارے میں سے ہوا نکالنے کی سازش۔ فاطمہ سے میری منگنی بچپن میں ہی طے ہو چکی تھی، اور ظاہر ہے بچپن سے ہی میرے شعور میں بیوی کے طور پر فاطمہ کے علاوہ کسی اور کا تصور ہی نہ تھا۔ جیسے جیسے میں بچپن کی دہلیز چھوڑ کر شعور میں آتا گیا، فاطمہ سے میری انسیت اور الفت بڑھتی چلی گئی، اور آج وہ الفت ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ مگر اتنی بے حد محبت کے باوجود میں اس کے تیزی سے بڑھتے وزن سے بہت پریشان تھا۔ اسکول لائف تک تو وہ پھر بھی ٹھیک تھی، میٹرک کے بعد اس کا وزن اچانک بڑھنا شروع ہو گیا۔ ہر وقت گائے کی طرح چرنے کی عادت سے میں چڑھنے لگا۔ میں ایک تناسب جسامت کا مالک اور منگیتر ڈھول سے مشابہ۔ ہمارے ملنے جلنے والے رشتہ دار سبھی ہمارے جوڑ کا خوب مذاق اڑاتے۔ میں اپنے سرکل میں لطیفہ بن کر رہ گیا تھا۔ اسی خدشے کے سبب میں نے دوستوں میں فاطمہ کے حوالے سے کبھی کوئی بات نہ کی تھی۔ اب آپ سوچیں گے کہ محبت تو روح سے کی جاتی ہے، جسم سے کیا لینا؟ لیکن یہ سب ایک پریکٹیکل باتیں ہیں۔ میں نے کبھی فاطمہ کی محبت میں خیانت کا سوچا بھی نہ۔ بس یہ تھا کہ مجھے اس پر اپنی ذات سے اتنی لاپرواہی پر شدید غصہ آتا تھا۔ اسے انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا، مگر نہ جانے وہ کس مٹی کی بنی تھی، ذرا اثر نہ ہوتا اس پر۔ اس موٹاپے کے اوپر محترمہ کاہلی اور سستی کا بھی شکار تھی۔ امی اور چچی جان کے بیجا لاڈ پیار نے ہی اس میں یہ تمام خوبیاں پیدا کی تھی، اور اب جب کہ اس کی عادتیں پختہ ہو چکی تھیں تو وہ دونوں اسے بدلنے پر مجبور کرتی تھی۔ گھر میں کچھ دنوں سے ہماری شادی کی بات سنائی دینے لگی تھی۔ میرے تو سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ دلہا دلہن کے روپ میں ہم دونوں اسٹیج پر بیٹھے کیسے لگیں گے، اور لوگ ہم پر دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ مختلف کمنٹس پاس کرتے ہوئے کیا کیا نہ کہیں گے۔